أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے الاسم سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اعتراض ہے یہاں پر تھوڑا سا کہ مصنف علیہ رحمہ نے پہلے تعریفیں وجہ حسر میں تعریفیں بیان کر دی، کلمہ ثلاثہ کی یعنی اسم فعل حرف کی وجہ حسر میں بیان کر دی، پھر اس پر تنبیہ کر کے بیان کر دیا کہ ان میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئے، پھر ہر ایک کی الگ سے تعریف کیوں بیان کی، اس طرح کیوں کیا، ایک ہی مرتبہ تعریفات بیان کر دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے طلباء کا اعتبار کرتے ہوئے یہ اس طرح بیان کیا ہے کہ طلباء کچھ تو بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں اور کچھ متوسط ہوتے ہیں اور کچھ کمزور ترین طالب علم ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بیان کیا کہ پہلے وجہ حسر میں ہی تعریفیں بیان کر دی تاکہ جو زیادہ ہوشیار ہیں وہ اسی سے ہی سمجھ جائے کہ تعریفیں ہو گئی ان کی، اور پھر جن کو وہاں سمجھ نہیں آئی تو پھر ان پر تنبیہ کر کے بتا دیا کہ جو متوسط طالب علم ہیں ان کو تنبیہ کر کے بیان کر دی کہ ان میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو متوسط جو طالب علم ہوگا تو وہاں پر تھوڑی سی بھی توجہ کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر تعریفات ہو گئی ہیں۔ پھر جو کمزور ترین طالب علم ہے تو پھر اس کے لیے الگ سے تعریف بیان کر دی، کلمہ ثلاثہ کی ہر ایک کی تعریفات بیان کر دی۔ تو سب سے پہلے الاسم، اسم کو فعل اور حرف پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے دونوں قسموں پر بلند ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا، کیونکہ اسم مسند بھی بنتا ہے اور مسند الیہ بھی بنتا ہے، اور جبکہ فعل صرف مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا، اور حرف نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ، اس لیے اسم کو ان دونوں سے مقدم کیا۔ اسم کی جو لغوی بحث ہے یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو لفظ اسم آیا تھا بسم اللہ، اس میں ہم نے پوری کر دی تھی۔ یہاں پر صرف اصطلاحی تعریف دیکھیں، اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ۔ یہاں تک یہ تعریف ہے اس کی کہ اسم وہ ہے جو ایسی معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہو، جو معنی تینوں زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ ما دل علی معنی، ما یہ بمنزلہ جنس ہے، کوئی داد کے فائدہ سن لیجئے کہ ما بمنزلہ جنس ہے، اس میں اسم فعل حرف تینوں شامل ہیں، اور دل علی معنی فی نفسہ، اس سے حرف خارج ہو جائے گا، اور غیر مقترن باحد الازمنۃ یہ فصل ثانی ہے اور اس سے فعل خارج ہو جائے گا۔ ما اسم موصول ہے، دل فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، وہ ضمیر اس کا مستتر اس کا فاعل ہے جوازن، اور علی معنی علی حرف جر ہے، معنی موصوف ہے، فی نفسہ اس کی صفت اول ہے، اپنے متعلق سے مل کر، ثابتن وغیرہ سے مل کر یہ اس کی صفت اول ہے، اور غیرہ پر تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، اگر غیری پڑھیں گے تو یہ معنی کی صفت ثانی بنے گی، مقترن باحد الازمنۃ، اور اگر غیری کی جگہ غیرہ پڑھیں گے تو یہ مانند سے حال بنے گا، اور اگر غیرو پڑھیں گے تو پھر یہ مبتدا محذوف ہوا کی خبر بنے گی۔ باحد الازمنۃ الثلاثۃ، یہ ازمنہ با حرف جر ہے، احد مضاف الازمنۃ الثلاثۃ مخصوص مل کر مضاف کے لیے مضاف ہے، اور پھر با جار کے لیے مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لگ بن جائے گا مقترن کا۔ ومن خواصہ، اور اسم کے خواص میں سے آگے والے خواص ہیں۔ خواص، خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ خاصہ کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے جو اس میں پائی جائے اور اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے، اس کو کہتے ہیں خاصہ، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہوتا ہے کہ تاکہ اس سے اس کی پہچان میں آسانی ہو سکے۔
تو کسی کا بھی کوئی بھی خاصہ ہوتا ہے، انسانوں کے اعتبار سے سمجھ لیں یا جیسے سنت کے اعتبار سے سمجھ لیں، اہل سنت کے اعتبار سے سمجھ لیں، اہل سنت کا یہ خاصہ ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اہل سنت والے ہی ہیں، اہل سنت کی ہی مسجد ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کا اپنا اپنا خاصہ ہوتا ہے، تو جو اس میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ میں نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں پر اسم کے خواص ہیں، یہاں پر مختصر ذکر کیے ہیں، ورنہ بہت سارے اسم کے خواص، ان میں سے جو مختصر چند ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ ومن خواصی دخول اللامی، لام کا داخل ہونا۔ لام کا ہے اور لام سے مراد، لام میں جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی لام تعریف کا داخل ہونا، تاکہ کیونکہ لام تو دوسرے بھی ہیں، لام امر ہے، لام امر ہے، لام ابتدائیہ ہے، لام تاکید ہے، ان کو خارج کرنے کے لیے تو یہاں لام التعریف ہے، یعنی لام تعریف کا داخل ہونا۔ والجری، اور جر کا داخل ہونا، والتنوینی، اور تنوین کا داخل ہونا، اور تنوین سے مراد بھی یہاں پر تنوین تنوین، چونکہ تنوین ترنم اور تنوین جو ہے دوسری تنوین کی قسم ہے، تنوین ترنم وغیرہ وہ فعل پر آ سکتی ہیں، یہاں پر تنوین تمکن مراد ہے۔ و تنوینی، اور تنوین کا داخل ہونا، والاضافۃ، اور مضاف الیہ ہونا، والاسناد الیہ، اور مسند الیہ ہونا، یہ سب کے سب اسم کے خواص ہیں۔ تو میں نے بیان کیا کہ اسم کے خواص تو بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پر مختصراً بیان کیے ہیں کہ ویسے تقریباً 25 جو حاشیے میں لکھے ہوئے ہیں وہ 25 ہیں۔ فاعل ہونا، مفعول ہونا، موصوف ہونا، ذوالحال ہونا، تمیز ہونا، مثنیٰ ہونا، جمع ہونا، منادہ ہونا، مصغر ہونا، مکبر ہونا، منصوب ہونا، مستثنیٰ ہونا، مستثنی منہ ہونا، تو یہ سارے کے سارے اس کے خواص ہی ہیں اسم کے۔ آگے بیان کیا وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ، اور وہ اسم وہ معرب اور مبنی ہے، یعنی معرب اور مبنی، اسم کی دو قسمیں، ایک ہے معرب اور دوسرا مبنی۔ معرب کا لغوی معنی ہے الاظہار، اعراب سے یہ ماخوذ ہے بمعنی اظہار، یعنی اعراب کو ظاہر کرنا، چونکہ اس پر تینوں اعراب ظاہر ہوتے ہیں اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مبنی، مبنی یہ مبنی بنا سے ماخوذ ہے، اور اس میں مبنی میں وہی تعلیل ہوئی ہے جو مرمیشن میں ہوئی تھی، اور اس میں بنا کہتے ہیں قرار پکڑنے کو اور عدم تغیر کو، چونکہ یہ تبدیل نہیں ہوتا، اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے اس کو مبنی کہتے ہیں۔ فالمعرب، فا تفسیری آئے، تفسیر کے لیے ہے، تفسیر بیان ہو رہی ہے، تو فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، معرب وہ اسم جو مرکب ہو، معرب کی تعریف بیان کریں کہ وہ مرکب جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اب اس میں مرکب کی قید لگائی ہے، کیونکہ اگر کوئی کلمہ مرکب نہیں استعمال ہوتا، کسی جگہ وہ اکیلا ہے، علیحدہ ہے، جیسے صرف زید ہے، اب کسی کے ساتھ مرکب نہیں ہے، صرف زید ہے، تو یہ مبنی ہی ہوگا۔ معرب کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرکب ہو، اب چاہے مرکب ناقص ہو، جو بھی ہو، بہرحال اس کے لیے مرکب ہونا ضروری ہے۔ ایک تو مرکب ہونا ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ الذی لم یشبہ مبنی الاصلی، جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور مبنی الاصل میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک فعل ماضی، اور دوسرا
فعل امر حاضر معروف، اور تیسرا تمام حروف۔ بعض کے نزدیک تمام جملے بھی مبنی علی اصل میں ہی شامل ہیں۔ وحکمہ، اور اس کا حکم یعنی معرب کا یہ تو تعریف ہو گئی کہ وہ مرکب جو مبنی علی اصل میں شامل نہ ہو، تو اس کا حکم کیا ہے، اس پر حکم کیا لگے گا؟ حکمہ ان یختلف آخر باختلاف العوامل لفظا او تقدیرا، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف ہوتا ہے عوامل کے مختلف ہونے کے ساتھ، لفظاً اور تقدیراً، لفظی طور پر یا تقدیری طور پر۔ اس کی ترکیب باقیوں کی جو پیچھے ترکیب ہے میں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ آسان تھی ترکیب، اتنی مشکل نہیں تھی۔ باقی یہاں سے ترکیب دیکھ لیں کہ حکمہ مبتدا ہے، ان مصدر یا موصول حرفی ہے، یختلف فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، آخر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کا فاعل ہے۔ باختلاف العوامل یہ موصوف، اختلاف با حرف جر، اختلاف مضاف، العواملی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر باجار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لگے، اور یہ یختلف کے متعلق ہے، یختلف کا ظرف لگا۔ لفظاً او تقدیراً، یہ تمیز کی بنا پر منصوب ہے۔ تو تمیز کی بنا پر منصوب ہے، یا اس میں جو ہے وہ محذوف نکال کر یہ مفعول مطلق بھی مان سکتے ہیں، اختلاف لفظاً اختلاف تقدیر، خواہ وہ اختلاف لفظی ہو یا اختلاف تقدیری ہو تو مفعول مطلق بن جائے گے اختلاف کا، اور اگر اس میں لفظاً اور تقدیراً تمیز بنیں گے تو پھر یہ تمیز نسبت ہی بنے گی۔ تو فعل فاعل اور ظرف لغو اور تمیز نسبت مل کر ان مصدر یا موصول حرفی کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا۔ اب اس کو سمجھیں کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، اب چاہے وہ اختلاف لفظی ہو چاہے اختلاف تقدیری ہو، تو اس کا آخر مختلف ہوتا ہو، اس کا آخر مختلف ہوتا ہو تو معرب ہمیشہ وہ حرف آخری ہی ہوتا ہے، اس میں اعراب دیا گیا ہو تو وہ آخری حرف ہوتا ہے۔ تو اس کا اختلاف دو صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے اختلاف مختلف ہونے کی، یا تو وہ اختلاف ذاتی ہوگا، یعنی ذاتاً وہ اختلاف ہوگا، مختلف ہونا ذاتی طور پر ہوگا یا صفتی طور پر ہوگا۔ ذاتی سے مراد یہ کہ حرف کا حرف سے تبدیل ہونا، اور صفتی سے مراد کیا ہے کہ اعراب کا تبدیل ہونا۔ اب ذاتی جیسے جا ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بابی کا، اب دیکھیں یہاں اعراب ہے مختلف ہو رہا ہے معرب، لیکن ذات کے اعتبار سے مختلف ہو رہا ہے۔ جا ابو کا واو ہے، اعراب اس کا واو ہے، اور رأیت ابا کا الف ہے، یعنی اس کی ذات ہی چینج ہو رہی ہے، ذات ہی مختلف ہو رہی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے جا زید رأیت زیدن مررت بزید، تو اب دیکھیں گے اس کی ذات چینج نہیں ہو رہی، زید زید ہی ہے، صرف اس کی صفت چینج ہو رہی ہے، کیونکہ اعراب ایک صفت ہے، تو اس کی صفت چینج ہو رہی ہے کہ پہلے حالت رفعی میں، دوسری حالت نصبی ہے، تیسری حالت جری ہے۔ تو مطلب اختلاف ہوتا ہو، لیکن اختلاف ذاتی بھی ہو سکتا ہے اور صفتی بھی ہو سکتا ہے۔ اختلاف ذات بھی یعنی اس کا اعراب جو ہے حرف کو حرف سے تبدیل کرنا، اور صفت سے مراد جو ہے وہ اعراب کا تبدیل ہونا، یعنی رفع نصب جر کا تبدیل ہونا۔ تو اختلاف معرب وہ ہے جس کا جس کا آخر مختلف ہوتا ہو عوامل کے مختلف ہونے کے ساتھ، اختلاف چاہے ذاتی طور پر ہو یا صفتی طور پر ہو۔ تو پھر اس ذاتی اور صفتی کی پھر دو صورتیں اور ہوں گی کہ ذاتی چاہے لفظی طور پر ہو چاہے تقدیری طور پر ہو۔ اسی طریقے سے اگر اعراب صفتی ہے تو پھر صفتی اس میں لفظی بھی ہو سکتی ہے صفتی، اور صفت تقدیری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کل 4 صورتیں بن جائے گی، لیکن ان 4 کی آگے 4 اور بھی صورتیں بنیں گی کہ جو اعراب مختلف ہے، جس کا معرب وہ ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہو، تو مختلف چاہے اس کا اختلاف آخری حرف مختلف ہو ذاتی اعتبار سے ہوتا ہو، پھر ذات میں بھی
چاہے لفظی ہو چاہے تقدیری ہو، لیکن آگے بھی اس کی ہے اعراب کی اقسام کہ وہ جو اختلاف ہوتا ہو، ایک تو ذاتی، لفظی یا تقدیری، اور آگے ہے پھر حقیقی یا حکمی۔ تو جب یہ 4 صورتیں ہیں، کیونکہ ذاتی، لفظی اور ذاتی تقدیری یہ 2 صورتیں، پھر ہے صفتی لفظی اور صفتی تقدیری یہ 2 صورتیں، پھر ان 4 صورتوں کے ساتھ 4 اور صورتیں جب مل جائیں گی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر حقیقی اور حکمی کا بھی لگے گا، یعنی حقیقی، ذاتی، لفظی، حقیقی، اور ذاتی، لفظی، حکمی، ذاتی، تقدیری، حقیقی، ذاتی، تقدیری، حکمی۔ پھر صفت کے ساتھ بھی یہ 4 لگیں گے، صفتی، لفظی، حقیقی، صفتی، لفظی، حکمی، صفتی، تقدیری، حقیقی، صفتی، تقدیری، حکمی۔ تو یہ کل 8 صورتیں بن جائیں گی۔ تو یہ کل 8 صورتیں بن جائے گی۔ میں ان کی جو ہے ہر ایک کی مثال کے ساتھ آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہر ایک کی مثال ہے، مثال کے ساتھ۔ اگر قافیہ مکتبۃ المدینہ کی ہے تو اس کے حاشیہ نمبر 8 میں دیکھ لیں، تمام کی وضاحتیں دی ہوئی ہیں کہ 8 صورتیں کس طرح بنیں گی۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اختلاف لفظی، ذاتی، حقیقی ہو۔ اس کی مثال جیسے جاء ابو کا رأیت ابا کا مررت بابی کا، اختلاف لفظی بھی ہے، ذاتی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے۔ میں نے ذاتی کا بتا دیا، لفظ سے اختلاف ذاتی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ حرف کا حرف سے بدل دینا، اور لفظی سے مراد جو لفظوں میں ہو، یعنی جو پڑھنے میں آئے، اور تیسرا ہوتا ہے حقیقی طور پر اس کا چینج ہونا۔ اب ذاتی بھی ہوگا، لفظی بھی ہوگا، پڑھنے میں آئے، لیکن حقیقتاً نہیں ہوگا، بلکہ اعراب حقیقی ہوگا تو حقیقی، اور اگر حکمی ہوگا تو حکمی۔ دیکھیں آگے آ رہی ہے مثال، جیسے جاء ابو کا رأیت ابا کا مررت بابی کا۔ اب اس میں لفظی بھی ہے، ذاتی بھی ہے، حقیقی بھی ہے۔ دوسرا ہے لفظی ہو، ذاتی ہو اور حکمی ہو، جیسے رأیت مسلمین مررت بمسلمین۔ اب ان میں دیکھیں، اس میں ذاتی بھی ہے اور لفظی بھی ہے، پڑھنے میں بھی آ رہا ہے، لیکن حقیقی نہیں ہے، حکمی ہے یہ اعراب، کیونکہ اس میں بھی یا ما قبل مکسور ہے اور اس میں بھی یا ما قبل مکسور ہے۔ اگر یہ رأیت مسلمینی مررت بمسلمینی، یعنی تثنیہ کی یہ ہے حالت، یہ تو یہ دوسری صورت ہو گئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اعراب تقدیری ہو، ذاتی ہو، حقیقی ہو۔ جاء ابو القاسمی رأیت ابا القاسمی مررت بابی القاسمی۔ اب اس میں تقدیری ہے کیونکہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، لیکن یہ ذاتی ہے کیونکہ واو سے آ رہا ہے، اور حقیقی ہے کیونکہ یہ حقیقتاً موجود ہے، اور تیسری ہو گئی، اور چوتھی ہے تقدیری ہو، ذاتی ہو لیکن حکمی ہو، جیسے رأیت مقیم الصلاۃ اور مررت بمقیم الصلاۃ۔ تو یہاں پر دیکھیں تقدیری ہے کیونکہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، ذاتی ہے اعراب اس کا کیونکہ حرف سے آ رہا ہے، اور حکمی ہے کیونکہ دونوں کا ایک ہی آ رہا ہے۔ صرف یہ سمجھنا ہے کہ اگر اس کا نصب دینے والا ہے تو پھر منصوب ہے حالت نصبی میں، اور اگر اس کا اعراب دینے والا جر ہے جیسے با حرف جر ہے تو اس کی حالت جری ہے۔ باقی یہ اختلاف ہے، تقدیری ہے، ذاتی ہے اور حکمی ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ لفظی ہو، صفتی ہو اور حقیقی ہو، جیسے جاء زید رأیت زیدن مررت بزید۔ اب لفظی بھی ہے، پڑھنے میں بھی آ رہا ہے، صفتی بھی ہے کیونکہ زبر زیر پیش سے آ رہا ہے، اور حقیقتاً ہے اس کا اعراب۔ چھٹی صورت ہے کہ لفظی ہو، صفتی ہو اور حکمی ہو، جیسے رأیت مسلمات مررت بمسلمات۔ اب لفظی ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے، صفتی ہے کیونکہ اعراب ہے، لیکن ہے حکمی۔ رأیت میں جو ہے حالت نصبی ہے کیونکہ پیچھے ناصب موجود ہے، اور مررت بمسلمات میں یہ حالت جری ہے کیونکہ پیچھے جار والا حرف موجود ہے۔
ساتویں صورت ہے کہ تقدیری ہو، صفتی ہو، تک اختلاف اور حقیقی ہو، جیسے جا فتن رأیت فتن مررت بفتن، کیونکہ یہ اصل میں فتعین تھا، فتعین تھا اور فتعین تھا. تو ایک تو تقدیری ہے کیونکہ پڑھنے میں نہیں آ رہا فتن کا اعراب، اور دوسرا صفتی ہے کیونکہ اعراب سے چینج ہو رہا ہے. لیکن یہ حقیقی ہے کیونکہ اصل میں فتعین، فتعین اور فتعین تھا. اور 8ویں صورت یہ ہے کہ اعراب تقدیری ہو، صفتی ہو اور حکمی ہو، جیسے رأیت قبلہ، مررت میں قبلہ. اب ان میں اعراب تقدیری بھی ہے کیونکہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، اور صفتی بھی ہے کیونکہ ان کا آخر جو ہے اعراب ہے، حرف نہیں ہے، اور حکمی بھی ہے. تو یہ پوری وضاحت ہو گئی کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف ہوتا ہو، عوامل کے مختلف ہونے کے ساتھ ہے، چاہے وہ اختلاف لفظی ہو چاہے تقدیری ہو. اب ان کی ہم نے مزید صورتیں پڑھی کہ لفظی، تقدیری، پھر لفظی کی دو قسمیں، ہم نے ذاتی کی دو قسمیں، اب لفظی کی دو قسمیں پڑھ لیں. لفظی کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ذاتی، صفتی. پھر ان کی بھی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں کہ حقیقی، حکمی. پھر تقدیری کی بھی ہوئی ذاتی، صفتی، اور پھر ان کی بھی حقیقی، حکمی، جو ہم نے ساری کی ساری وضاحت پڑھ لی. اس کے بعد ہے اعراب کی تعریف. الاعراب الاعراب ما اختلف آخرہ بہ، اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہوتا ہو. لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ، تاکہ وہ اعراب دلالت کرے اس معانی پر جو اس معرب پر پے در پے آنے والی ہو. تو اس کی ترکیب سن لیں کہ الاعراب مبتدا ہے، ما اسم موصول ہے، اختلف فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور آخر مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے. بحرف جر ہی ضمیر مجرور جار مجرور مل کر ظرف اول. لام حرف جر ہے، اس کے بعد ان مصدریہ موصول حرفی تقدیری ہے، اور ید اللہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہو ضمیر اس کا فاعل ہے. الا حرف جر ہے، المعانی موصوف ہے، المعتبرتی میں الف لام بمعنی الذی اسم موصول ہے، معتبرتی اس میں فاعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، علیہ یہ جار مجرور کر ظرف لگ ہے، اس میں فاعل معتبری کا، معتبری اس میں فاعل، معتبرتی اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر اسم موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر معانی موصوف کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر ید کا ظرف لگ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر ان مصدریہ موصول حرفی کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر لام جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لگ ثانی، فعل اپنے فاعل ظرف لگ اول ظرف لگ ثانی سے مل کر ما موصولہ کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس میں جو آخرہ کی حاضمیر ہے، اس کا مرج اسم ہے، اور بہی کی حاضمیر کا مرج ما اسم موصول ہے، جس سے مراد معرب ہے. اعراب ہے، اعراب وہ ہے جس کے ذریعے اسم کا آخر تبدیل ہوتا ہو تاکہ وہ دلالت کرے، اور اس میں جو ید اللہ میں جو حاضمیر کا مرج ہے وہ بھی ما اسم موصول ہے، یعنی اعراب، مراد اعراب، تاکہ وہ اعراب دلالت کرے معنی معتبرتی علیہ پر. معانی سے مراد فاعلیت، مفعولیت اور اضافت ہے کہ فاعل ہونا، یعنی وہ اعراب دلالت کرے اس کے فاعل ہونے پر، مفعول ہونے پر، اور اضافت مضاف الیہ ہونے پر. اب یہ فاعلیت، مفعولیت اور اضافت، تو اس میں فاعلیت سے مراد تمام مرفوعات ہے اور اس کی ہم جنس ہیں تمام، اور فاعلیت، مفعولیت سے مراد تمام منصوبات ہیں. اسی طریقے سے اضافت سے مراد ہے. المعتبرتی یہ اس میں فاعل کا صیغہ اعتبار سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے آنا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اعراب جو ہے وہ دلالت کرے معانی پر، فاعلیت، مفعولیت پر، تو علی سبیل
اجتماع دلالت کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ علی سبیل البدلیتی، یعنی یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا۔ تو ایسی معنی پر دلالت کرے وہ اعراب تاکہ دلالت کرے ایسی معنی پر جو پے در پہ آنے والی ہو، یعنی علی سبیل البدل آنے والی ہو اس پر، یعنی اس معرب پر۔ آگے اس کی اقسام بیان کی انواع ہو، اور اس کی انواع 3 ہیں، رفع و نصب و جر۔ رفع، نصب، جر۔ انواع ہو میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرج اسم کا اعراب ہے۔ اسم کے اعراب کی 3 قسمیں، رفع، نصب، جر۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک اعتراض ہے کہ حرکات اعرابیہ کو بیان کیا اور حروف اعرابیہ کو بیان نہیں کیا، یعنی رفع، نصب، جر کے ساتھ تعبیر کیا اور واو الف یا کو ذکر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ، یعنی حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ کو رفع، نصب، جر کے ساتھ تعبیر کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ رفع، نصب، جر کوئی حرکات اعرابیہ کو بیان کیا، حروف اعرابیہ کو نہیں بیان کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حرکات اعرابیہ جس طرح ہے رفع، نصب، جر حرکات اعرابیہ پر دلالت کرتے ہیں، اسی طریقے سے حروف اعرابیہ پر بھی یہ دلالت کرتے ہیں، رفع، نصب، جر۔ پھر دوسرا اعتراض اسی کے ساتھ یہ ہے کہ حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ کو تو رفع، نصب کے ساتھ، جر کے ساتھ تعبیر کیا، دمہ، فتح، کسرہ کے ساتھ تعبیر کیوں نہیں کیا؟ یعنی حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ کو رفع، نصب، جر کے ساتھ تعبیر کیا، لیکن رفع، دمہ اور فتحہ کے ساتھ، دمہ، فتحہ، کسرہ کے ساتھ کیوں نہیں اس کو تعبیر کیا؟ تو اس کا جواب سنیں۔ اس کا جواب یہ کہ رفع، نصب، جر کا اطلاق حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ کے ساتھ خاص ہے، کہ حرکات بنائیہ اور حروف بنائیہ پر کبھی بھی یہ نہیں آتا۔ جو حرکات بنائیہ یا حروف بنائیہ پر یہ کبھی، یہ اعرابیہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسی واسطے حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ کو ان کے ساتھ تعبیر کیا، بخلاف دمہ، فتح، کسرہ کے کہ ان کا اطلاق اکثر حرکات بنائیہ پر آتا ہے، یعنی مبنی حرکات بنائیہ سے مراد حرکات مبنیہ پر آتا ہے، اور حرکات اعرابیہ پر بہت ہی کم آتا ہے، اس لیے حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ کو ان کے ساتھ تعبیر نہیں کیا۔ تو اس سے سارے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رفع اور دمہ میں، نصب اور فتح میں، جر اور کسرہ میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، اور مادہ اجتماع اسماء معربہ کے اواخر کی حرکات کہ ان پر دونوں صادق آ سکتے ہیں، دمہ بھی، فتح بھی اور کسرہ بھی۔ کسرہ کی جانب سے مادہ افتراق، اور مادہ افتراق کلمات کے اوائل، اور یعنی کلمات کے جو شروع والے حروف ہیں اور درمیان والے حروف ہیں، کہ ان پر رفع، نصب، جر کا اطلاق نہیں ہوتا۔ رفع، نصب، جر کی جانب سے مادہ افتراق حروف اعرابیہ کہ ان پر دمہ اور فتح، کسرہ کا اطلاق نہیں کرتے، جس طرح رفع، نصب، جر کا حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح دمہ، فتح، کسرہ کا استعمال حرکات بنائیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، ان میں 2 مادہ افتراقی اور 1 مادہ اجتماعی ہوتا ہے، جس کو ہم نے بیان کر دیا۔ فرفع علم الفاعلیتی و نصب علم المفعولیتی والجر علم الاضافتی۔ رفع یہ فاعلیت کی علامت ہے، اور نصب یہ مفعولیت کی علامت ہے، اور جر یہ اضافت کی علامت ہے۔ تو علامت فاعل کے، کسی شے کی فاعل ہونے کی علامت جس طرح فاعل میں ہوتی ہے، یعنی کسی شے کا فاعل ہونے کی علامت سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ حقیقی ہو چاہے حکمی ہو، حقیقی جیسا فاعل ہے اور حکمی جیسا دیگر اس کے فاعل کے ساتھ ملحقات ہیں۔ اسی طریقے سے مفعول میں بھی علامت المفعولیتی، علم المفعولیت سے مراد یہ ہے کہ کسی شے کا مفعول ہونے کی علامت چاہے وہ اس میں حقیقی ہو جیسا کہ مفاعل خمسہ میں، یا چاہے حکمی ہو جس طرح کے دیگر مفاعل ہیں۔ تو گویا کہ ایک اعتراض کا ہی جواب ہے کہ
کہ یہاں پر رفع فاعلیت کی علامت ہے، نصب مفعولیت کی علامت ہے، اور جر یہ اضافت کی علامت ہے، تو باقیوں کو ذکر نہیں کیا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ کسی شے کے فاعل ہونے کی علامت چاہے حقیقی ہو جیسا کہ فاعل ہے، اور چاہے حکمی ہو جیسا کہ دوسرے مرفوعات ہیں. اور کسی چیز کے مفعول ہونے کی علامت سے مراد یہ ہے کہ یا تو مفعول ہو حقیقی ہو چاہے حکمی ہو. حقیقی مفعول خمسہ، اور حکمی جیسا کہ اس کے دیگر اس کی ہم جنس مخلوقات ہیں. تو آج کا سبق ہمارا یہاں پر اختتام ہوا، ختم ہوا، اور کل سے ہم انشاءاللہ والعامل سے پڑھیں گے.